مزہ آ گیا یار، چائنیز سموسے تو کمال کے تھے۔ سعد نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے باقاعدہ چٹخارا بھرا۔ اور چائے؟ ہادی نے انجان بن کر پوچھا۔ اچھی بنی ہوئی تھی، سبز الائچی والی۔ وہ سادگی سے مسکرایا۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ میری بھی اچھی بنی ہوئی تھی، لیکن سفید نمک والی۔ ہادی کے لہجے میں ناگواری در آئی۔ کیا مطلب؟ سعد حیران ہوا۔ مطلب یہ کہ میں ایک دفعہ پھر ان کی غنڈہ گردی کا شکار ہو گیا۔ اس نے منہ بنا کر جواب دیا۔ اوہ مائی گاڈ! سعد اپنے ہونٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ اسے درِ شہوار گینگ کی یہ حرکت مزے کی لگی تھی، جبکہ ہادی اسے غصے سے گھورتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اوہ مائی گاڈ! طوبیٰ کا منہ حیرانگی کے اظہار کے طور پر کھلا۔ تم نے ہادی کے ساتھ یہ بدتمیزی کی، شرم نہیں آئی تمہیں؟ طوبیٰ کو سارا قصہ سنتے ہی غصہ آ گیا۔ نہیں، اس نے چکن رول پر ڈھیر سارا کیچپ ڈالا اور مزے سے کھانے لگی۔ بہت ہی احسان فراموش ہو تم۔ افسوس ہوا تمہارے اس گھٹیا پن پر۔ طوبیٰ نے اسے لتاڑا۔ تھینک یو۔ اس نے رٹائی کے سارے ریکارڈ توڑے۔ اور اگر امجد کا بچہ وہی پیالی ارسل بھائی کو دے دیتا تو؟ طوبیٰ نے اسے ڈرایا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ بچہ سندل کا بھائی ہے۔ اسی گھر میں ہماری چالاکیاں اور مکاریاں دیکھ دیکھ کر تو جوان ہوا ہے، اوپر سے پورے 500 کا کڑکتا نوٹ دیا تھا اسے رشوت میں۔ کام تو پکا ہونا ہی تھا۔ درِ شہوار نے تفصیل سے اپنا کارنامہ بتایا۔ کیا سوچتا ہوگا وہ؟ تعصب کا شکار ہوئی۔ یہی سوچتا ہوگا، لڑکی دلیر اور بہادر ہے۔ وہ ایک آنکھ کا کونا دبا کر شرارت سے ہنسی اور مزید گویا ہوئی۔ قسم سے کیا کروں، اسے دیکھ کر میری زبان اور ہاتھ پیروں میں کوئی نہ کوئی کھجلی ہونے لگتی ہے۔ درِ شہوار نے انگلی پر کیچپ لگا کر مزے سے چاٹا۔ سچ سچ بتاؤ، تمہیں مسئلہ کیا ہے اس سے؟ طوبیٰ کمر پر ہاتھ رکھ کر عین اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ کیا کہوں، ہائے کچھ ہوتا ہے۔ اس نے ایک ہوش ربا انگڑائی لے کر طوبیٰ کو اپنی طرف سے مکمل مشکوک کیا۔ وہ دونوں اس وقت درِ شہوار کے کمرے میں موجود تھیں اور صبح ان کا کیمسٹری کا پرچہ تھا۔ انسان بن جاؤ تم، اب تو بس دلہن بننے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شرارتی لہجے میں ہنسی تو طوبیٰ نے ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھا۔ کوئی محبت کا سین تو نہیں کر لیا تم نے؟ وہ اس طرح جھک کر درِ شہوار کی آنکھوں میں جھانکنے لگی جیسے دل کا راز بھانپ لینا چاہتی ہو۔ جانے من، وہ جو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ابھی تو دل میں ہلکی سی خلش محسوس ہوتی ہے، بہت ممکن ہے کل اس کا نام محبت ہو جائے۔ درِ شہوار نے لہک لہک کر شرارت سے شعر پڑھا اور اس سمے اس کی آنکھوں میں کچھ تھا۔ طوبیٰ کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ اس نے اپنی انگلی سے اس کی تھوڑی کو گھما کر درِ شہوار کا چہرہ اپنی جانب کیا اور جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ایکس رے مشین فٹ کروا لی ہے اپنی آنکھوں میں؟ درِ شہوار نے ہلکا سا گھبرا کر اپنی نظریں چرائیں اور وہیں سے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ اٹس ناٹ فیئر۔ طوبیٰ ہلکا سا خوف زدہ ہوئی اور اس کے دل کا راز جان چکی تھی۔ کیوں؟ اس کی آنکھوں میں بغاوت کا رنگ ابھرا۔ ہمارے خاندان میں ایسی محبتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے درِ شہوار۔ طوبیٰ نے اس کے جذبات پر بند باندھنا چاہا۔ گنجائش نکالی بھی تو جا سکتی ہے۔ درِ شہوار ہوش کے ناخن لو، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ مارے گھبراہٹ کے وہ بے ربط ہوئی۔ دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ آگے بھی درِ شہوار تھی، ہر چیز کو چٹکیوں میں اڑانے والی۔ دا جی، تایا ابا، بلکہ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ اس کے پریشان انداز پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ درِ شہوار کے چہرے پر ابھری۔ تمہیں پتہ ہے نا، اپنی ضد کی تو غلام ہوں میں۔ اس گھر کے مردوں سے ایک ہی چیز تو وافر مقدار میں لی ہے میں نے۔ جو دل چاہے وہ کرو، چاہے اس کے لیے کتنی ہی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ اس کا لہجہ پر اصرار ہوا۔ ہو سکتا ہے ہادی کسی اور سے۔ طوبیٰ کا باقی فقرہ بھی منہ میں ہی تھا۔ اس نے جلدی سے اس کی بات کاٹی۔ جہاں درِ شہوار آ جائے وہاں کسی اور کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ بات تو سارا خاندان جانتا ہے ہمارا۔ اس کی خود پسندی طوبیٰ کو خوف زدہ کر گئی۔ لیکن وہ ہمارے خاندان کا حصہ نہیں ہے۔ تو بن جائے گا، آخر کو 3 بول پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ وہ خوش فہمی کی آخری سیڑھی پر تھی۔ فی الحال تو تم اس کیمسٹری کی کتاب کو رٹا لگاؤ، اس ٹاپک پر پھر بات کریں گے۔
طوبا نے پریشانی سے موضوع تبدیل کیا، لیکن اس کے دل میں اندیشوں کی کئی کھوپڑیاں ایک ساتھ پھوٹ چکی تھیں۔ وہ آنے والے وقت سے ابھی سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بھائی تم نے رٹے لگانے ہیں، شوق سے لگاؤ، ماں بدولت تو سافٹ سا میوزک سنیں گے۔ درے شہوار نے اٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ پر آن کر کے اس کا والیوم فل کر دیا۔ تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ تو گھنا سایہ، آج پھر دل نے ایک تمنا کی، آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا۔ جگجیت کی خوبصورت آواز میں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ درے شہوار نے اٹھ کر ہادی کے کمرے کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھولی اور پردہ پیچھے کیا۔ اس کے چہرے پر بڑی دلکش سی مسکراہٹ تھی۔ طوبا کو اپنا دل مزید ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ رمیسا کے کمرے میں تاریکیوں کا بسیرا تھا، ویسے ہی تیرگی اس کے پورے وجود پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس شکنجے میں پھنس چکی تھی جس سے نکلنے کا اسے فی الحال کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹینا بیگم اور شہرزاد کی خصوصی تلقین کی وجہ سے اس نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ ویسے بھی روہیل محمود کیس کا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں اتنا چرچا تھا کہ وہ باہر جانے کا رسک لے ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میڈیا کے نمائندے اس کے گھر کے آس پاس ہی منڈلاتے نظر آتے تھے۔ اسی وجہ سے ٹینا بیگم نے پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کے 2 گارڈز بھی ہائر کر لیے تھے۔ وہ منہ پر کشن رکھے آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی۔ جب اس کے سیل فون کی مترنم سی گھنٹی بجی، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سیل فون کی اسکرین پر دیکھا، سامنے کنزا کالنگ کے الفاظ ابھر رہے تھے۔ ہیلو، اس نے جیسے ہی کنزا کی آواز سنی، آنسوؤں کا ایک گولا اس کے گلے میں امنڈ آیا۔ I'm sorry رومی۔ دوسری طرف اس کا لہجہ شرمندگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سوری فار واٹ؟ وہ بے رخی سے گویا ہوئی۔ پلیز رومی، اس طرح بات مت کرو مجھ سے۔ دوسری طرف کنزا بھی روندی ہوئی آواز میں بولی۔ شاید اس حادثے نے اس کو بھی ذہنی طور پر کافی زیادہ ڈسٹرب کر رکھا تھا۔ اس کی صدمے سے چور آواز سن کر رمیسا کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، دوست ایسے ہوتے ہیں بھلا۔ اپنی بے بسی کے احساس سے رمیسا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں بہت شرمندہ ہوں تم سے، کنزا نے خود کو سنبھالتے ہوئے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کنزا، گاڑی میں نہیں تم ڈرائیو کر رہی تھی، پھر تم نے اس بات سے انکار کیوں کیا؟ رومی کی حالت پھانسی گھاٹ پر پہنچنے والے اس قیدی کی سی تھی جو کسی اور کے کیے کی سزا بھگتنے جا رہا ہو اور دوسروں کو چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہتا ہو۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو رومی، لیکن ٹرسٹ می، میں نے جان بوجھ کر ہٹ نہیں کیا تھا روہیل کو، خود گاڑی سے ٹکرایا تھا وہ، یہ بات تو تم بھی بہت اچھی طرح جانتی ہو، اس نے بوکھلا کر صفائی دی۔ میں جانتی ہوں کنزا، لیکن دنیا کو نہیں معلوم، اور تمہارے فادر تو جانتے بوجھتے ہوئے بھی انجان بن رہے ہیں، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ 1000 دفعہ بتا چکی ہوں انہیں، لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ لیکن وہ جانتے ہیں روہیل کی فیملی کو ہینڈل کرنا اتنا ایزی نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے تمہیں اپنا بیان بدلنے پر مجبور کر دیا، ہاں نا؟ رمیسا نے اسے مزید شرمندہ کیا۔ میں کیا کروں، تم بتاؤ مجھے۔ رمیسا کو وہ اس لمحے بہت بے بس لگی۔ مجھے تو خود نہیں معلوم، کیونکہ تمہاری اس بزدلی نے میری لائف کو مشکل میں ڈال دیا ہے کنزا، اور مجھے اس میں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا ہوگا۔ روہیل کی فیملی تو نہیں چھوڑے گی مجھے، وہ آزردگی سے گویا ہوئی۔ میرے پاس کچھ ایسے پوائنٹس ہیں، اگر تمہاری فیملی ان پر کام کرے تو یہ کیس تمہارے حق میں ہو سکتا ہے۔ کنزا کی بات پر اس کا دل بے اختیار دھڑکا اور اس نے بے تابی سے پوچھا، کیسے پوائنٹس؟ اسی سلسلے میں تم سے ملنا چاہتی ہوں میں، کیا تم ہارڈیز پر آ سکتی ہو؟ کنزا نے اس کے سیکٹر میں واقع ایک ریسٹورنٹ کا نام لیا۔ نہیں، تم گھر آ جاؤ میرے، اس نے فوراً انکار کیا۔ یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے، ڈیڈی کو پتہ چل گیا تو شوٹ کر دیں گے مجھے، اس نے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ لیکن میں کیسے آ سکتی ہوں کنزا، میرے لیے حالات زیادہ مشکل ہیں، پلیز تم کوشش کر کے دیکھو، انشاءاللہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ بعد میں پچھتاتی رہو گی، کیونکہ روہیل کی فیملی کسی صورت بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، کنزا نے اسے الجھن میں ڈال دیا۔ لیکن
وہ ششو پنچ کا شکار ہوئی۔ پلیز رومی، یہ لیکن ویکن چھوڑو، فوراً آ جاؤ، ٹرسٹ می کوئی نہ کوئی سلیوشن نکل آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں موم سے پوچھ کر بتاتی ہوں تمہیں۔ رومی کی اس بات پر کنزا ایک دم بوکھلائی۔ فار گاڈ سیک رومی، آنٹی تمہیں کبھی بھی مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں دیں گی، کبھی تو عقل کا استعمال کر لیا کرو۔ اس کی بری طرح جھنجھلانے پر رومیسا ہلکی سی خفت کا شکار ہوئی۔ اوکے، کب آنا ہے؟ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ میں گھر سے نکل رہی ہوں، بس 10 منٹ میں وہیں ہوں گے۔ کنزا نے اسے اپنا پروگرام بتایا۔ اوکے، I'm coming۔ رومیسا نے جلدی سے سیل فون بند کیا۔ وہ سستی سے ڈریسنگ کے شیشے کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ کئی دن پرانی جینز کے ساتھ اس نے بیبی پنک کلر کی ملگجی سی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ بالوں میں جلدی جلدی برش کر کے اس نے ایک اونچی سی پونی بنا کر ربڑ بینڈ ڈالا اور اپنا سیل فون اٹھا کر کمرے سے نکل آئی۔ اس وقت ٹینا بیگم اور شہرزاد دونوں ہی گھر میں نہیں تھی، اس لیے راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔